الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک رضوانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارے اس 9 روزہ محافل محرم کے جلسوں کا چوتھا پروگرام ہے، اور آج ہم آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ نزول قرآن، وحی کی ابتدا، قرآن کریم کس طرح جمع ہوا، اور پھر فضائل قرآن، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ بڑے سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد چند گزارشات۔ ارشاد ربانی ہوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ہدایت اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا بیان قرآن کریم میں نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم نزول قرآن کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا،
مکمل قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے اسے پہلے آسمان پر اتارا گیا مکمل قرآن، پھر پہلے آسمان سے بتدریج 23 سال کے عرصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورا قرآن ایک دم ایک ساتھ مکمل نازل نہیں ہوا، جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے، جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے رہے، آیتیں اترتی رہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نازل فرمائے لوگوں کو بتاتے رہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ایک دم ایک چیز نازل کر دی جائے تو اس پر ان احکامات پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر شراب جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ عرب زمانہ جاہلیت میں شراب اس طرح پیتے تھے جیسے ہم پانی یا شربت پیتے، کھانے میں، ناشتے میں، صبح، دوپہر، شام، رات، ہر وقت نشے میں دھت رہتے تھے۔ اب اگر اس قوم پر ایک دم حکم نازل کر دیا جاتا کہ شراب چھوڑ دو تو ناممکن تھا کہ ایک آدمی کسی چیز کا عادی ہو اور ایک دم چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل کیے، یعنی شراب کی تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، جتنے بھی احکامات نازل کیے بتدریج کیے، آہستہ آہستہ کیے۔ اب اس پر عمل کرنا ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اب شراب چھوڑ دو، اب جوا چھوڑ دو، اب کھیل تماشے چھوڑ دو، پھر آیت حجاب نازل ہوئی، اب عورتیں پردہ کریں، اسی طرح دیگر احکامات نازل ہوئے۔ تو مکمل قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اور پہلے آسمان سے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال کے عرصے میں بتدریج نازل ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک ایک آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں نزول قرآن اس کی ترتیب الگ ہے اور موجودہ قرآن اس کی ترتیب الگ ہے۔ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون سی آیت؟ اقرا۔ ماشاءاللہ اتنا تو جانتے ہیں، الحمدللہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن ہے کون سے پارے میں؟ آخری۔ نازل ہونے میں اول، اور جس پارے میں ہے وہ آخر۔ اب یہ ترتیب کیوں بدلی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ترتیب الگ الگ کیوں ہو گئی؟ بھئی یہ پہلے نازل ہوئی تھی تو اس کو پہلے پارے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے پارے میں سورہ فاتحہ ہے، پھر آگے ہیں، پھر دوسرے سورتیں، یہ بالکل سب سے آخر میں، آخری پارے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جو قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا اور وہاں سے مکمل آسمان اول پر نازل کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بتدریج ایک ایک آیت، ایک ایک سورت نازل ہوتی رہی۔ جب مکمل قرآن نازل ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترتیب بتائی، صحابہ کو لکھوایا باقاعدہ۔ جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کاتبان وحی کو بلاتے تھے۔ اچھا، اس میں کون کون ہیں؟ مشہور قول تو یہ ہے کہ 25 صحابہ وحی کی کتابت کرتے تھے، یعنی جو آیت نازل ہوتی تھی ان کو کہتے ہیں کاتبان وحی، وحی لکھنے والے۔ جیسے ایک آیت نازل ہوئی، سرکار نے بلایا آ جاؤ بھئی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ لکھ لو۔ اور لکھتے کس پر؟ ہڈیوں پر، چمڑوں پر، کھالوں پر، کھجور کی شاخ کو صاف کر کے اس کے اوپر، درختوں کی جو شاخ ہوتی ہے نا اسے صاف کر کے پتوں سے، پھر اس پر ظاہر کاغذ اور قلم، یہ ایسی چیزیں تو اس وقت نہیں تھی۔ اس طرح قرآن مختلف جگہ بکھرا ہوا تھا۔ تو مشہور قول تو یہ کہ 25، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 60 صحابہ، 60 صحابہ تھے جو وحی کی کتابت کرتے، 60 صحابہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلاتے تھے اور وہ اسی وقت اس کو لکھ لیا کرتے تھے تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو جائے۔
ایک ہوتی ہے نا کسی کو یاد کرا دیا، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے، بھئی سرکار فرماتے یہ آیت نازل ہوئی ہے تم یاد کر لو، ایک صحابی کو بلایا تم یاد کر لو، دوسرے کا تم یاد کر لو، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے۔ وہ صحابہ یاد بھی کرتے تھے اس لیے کہ حافظ قرآن بھی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھواتے تھے۔ اور ان میں کون کون؟ حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن ولید، اور اس کے علاوہ خلفائے اربعہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تو چند کے نام ہیں، باقی 60 صحابہ تھے سب ملا کر جو وحی کی کتابت کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب بتائی، یہ سورت اس سورت کے بعد، یہ آیت اس آیت کے بعد، مختلف دور میں نازل ہوئی نا۔ شراب کا حکم بعد میں آیا، آیت حجاب بعد میں آئی، اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، کسی نے کہا سورہ فاتحہ، مختلف قول۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب بتائی، علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی کہ وہاں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہے وہی ترتیب سرکار نے یہاں بھی رکھی۔ لوح محفوظ پہ جس ترتیب پہ لکھا ہے وہی ترتیب۔ اب ایک آیت بعد میں، دوسری آیت بعد میں، ایک سورت ادھر، دوسری سورت ادھر، لیکن جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب فرمائی تو جو کاتبان وحی لکھتے تھے فرمایا یہ آیت اس آیت کے بعد لکھو، اور یہ آیت اس سورت میں لکھو، یہ سورت اس سورت کے بعد لکھو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ نزول قرآنی کی ترتیب الگ ہے اور موجودہ ترتیب الگ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اس میں یہ فرق کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، اب آئیے سب سے پہلے ہم نزول قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کئی دن خلوت میں چلے جاتے، تنہائی میں، اور اس کے لیے آپ نے ایک غار منتخب فرمایا جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آج بھی وہ غار موجود ہے، غار حرا جبل نور پر لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے، 1 دن 2 دن 3 دن، بعض روایتوں میں 8 دن سرکار وہیں رہتے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر وہاں پر جاتے۔ اب آپ غور کریں، آج جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں چڑھنے میں کتنی دشواری ہے، پہاڑ ہے، ایک عورت کھانا لے کر اپنے شوہر کے لیے، ان کی خدمت کے لیے توشے دان لے کر، اس میں سالن ہے، اس میں روٹی ہے، پانی ہے، سب چیزیں لے کر پہاڑ پہ چلی جا رہی۔ یہ ان کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان کی شان بھی کیا تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کی خلوتوں میں اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، اس کی محبت میں گم تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا معمول تھا کہ کھانا لے کر جاتی تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں، خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، سرکار جب وہ تشریف لے آئیں تو آپ ان کو اپنے رب کا سلام بھی پیش کریں، میرا سلام بھی پیش کریں۔ غور کرو اس خاتون کی عظمت، اس کی شان اور اس کی قسمت پر، رب العالمین اس پر سلام بھیج رہا ہے اور جبریل امین اس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اچھا، وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں غار حرا کی خلوتوں میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آنے والا آیا۔ کون؟ فرشتہ، حضرت جبریل علیہ السلام۔
انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ بعد میں ترجمہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بہرحال انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا، حضور علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام، اور سینے سے لگا کر دبایا، کھینچا، پھر چھوڑ دیا، کہا اقرا۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر سینے سے لگایا، چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جیسے ہی رب کا نام سنا پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پھر بعد میں کیسے پڑھ لیا؟ اگر پڑھے ہوئے نہیں تو بعد میں کیسے پڑھ لیا؟ اچھا جبریل علیہ السلام نے سینے سے کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا وہ جاننا چاہتے تھے یہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ ایک دفعہ لگایا، دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ۔ حضور علیہ السلام اس لیے خاموش تھے اور اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے کہ سرکار جانتے تھے کہ وحی ربانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب میری زبان حق ترجمان، میری زبان نبوت کھلنے والی ہے۔ جب یہ کھلے تو رب کے نام سے کھلے تاکہ سارا کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے جبریل اس رب کا نام تو لو جس کی محبت میں میں گم ہوں، جس کو میں خلوتوں میں یاد کر رہا ہوں، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا میں نام لے رہا ہوں۔ اور جب جبریل علیہ السلام نے سمجھ لیا، فوراً کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جیسے ہی سرکار نے رب کا نام سنا پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ آئے حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے، آیتیں لے کر آئے، چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ جیسے بخار ہوتا ہے نا، انسان کو ایک کپ کپی لگتی ہے اور چادر اڑ کے لیٹ جاتا ہے۔ اب پہلا موقع تھا، فرشتے کو دیکھا، سینے سے اس نے لگایا، پھر پڑھوایا۔ حضور علیہ السلام پر عجیب کیفیت طاری، انہوں نے چادر اڑا دی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے پوری کیفیت بیان کی اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ انہوں نے پوری بات سنی اور کہا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تسلی دی۔ پہلی ذات اور پہلی شخصیت جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دی وہ ایک عورت تھی، اور ان کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اس کے بعد وہ آپ کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، جو کتابیں گزر چکی نا توریت انجیل وغیرہ، اس کے وہ عالم تھے، احکامات جانتے تھے۔ ان کے پاس لے گئی، انہوں نے کہا مجھے بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اس طرح مجھے ایک آواز آتی ہے، پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے یا محمد یا محمد، تو میں آگے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ کہا نہیں آپ رک جائیے، اگر آواز آئے تو آپ رک جائیے، دیکھیے وہ کہنے والا کیا کہہ رہا۔ پھر سرکار نے وحی کی کیفیت بیان کی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس آیا تھا یقیناً یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو سارے انبیاء کے پاس آیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرما رہا۔ اس قسم کی باتیں کی اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت جبریل آتے رہے، سرکار دو عالم علیہ السلام وحی سن کر آتے، پھر آپ بتاتے، احکامات نازل ہوتے رہے، اور اس طرح یہ سلسلہ پھر جاری ہوا۔
بعض نے کہا کہ پہلی سورت اور پہلی آیت سورہ مدثر، لیکن علماء نے لکھا کہ پہلی آیت تو اقرا بسم ربک الذی خلق جو وحی کی صورت میں نازل ہوئی، لیکن سورہ مدثر مکمل سورت، پہلی مرتبہ جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر۔ بہرحال اب آئیے آگے چلیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم و شان کتاب میں سب کچھ بیان کر دیا، جو ہو چکا ہے وہ قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ قرآن میں ہے۔ جنوں کا ذکر قرآن میں ہے، انسانوں کا ذکر قرآن میں ہے، فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ملائکہ کا ذکر قرآن میں ہے، جنت کا ذکر قرآن میں ہے، جہنم کا ذکر قرآن میں ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ قرآن میں ہے۔ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی سب قرآن میں، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق چیونٹی سورہ نمل قرآن میں ہے، اور سب سے بڑی مخلوق ہاتھی سورہ فیل قرآن میں ہے۔ پرندوں کا ذکر قرآن میں ہے، چرند کا ذکر قرآن میں ہے، درندوں کا ذکر قرآن میں ہے، متقی پرہیزگاروں کا ذکر قرآن میں ہے، کفار کا ذکر قرآن میں ہے، منافقین کا ذکر قرآن میں ہے، انبیاء سابقین کا ذکر قرآن میں ہے۔ کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اچھا، قرآن کیونکہ ایک جامع کتاب ہے، اب آپ ایک ایک چیز کو کہتے جائیں یہ قرآن میں، یہ قرآن میں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے ایک مکمل لفظ بیان کر دیا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں لفظ کیسا استعمال کیا، جامع لفظ، فصیح لفظ وہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم ہو، بات مکمل ہو، یعنی جملہ مختصر ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دیا، ایک جملے میں سب کچھ ہو۔ اب ہم یہ کہتے رہیں کہ فلاں چیز قرآن میں، فلاں چیز قرآن میں، قرآن نے صرف ایک جملہ کہا، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ اچھا کیوں کہا؟ اب آپ پوری کائنات کا جائزہ لیں، اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یا تو خشک ہیں یا تر ہیں۔ دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں، آپ چیزوں کو غور کریں نا، یا خشک ہے یا تر ہے۔ اللہ نے یہی جملہ استعمال کیا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے۔ ایسی جامع کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کو ایسا مکمل فرما دیا، ہر چیز اس میں بیان فرما دی، تاکہ اس کتاب کے بعد کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے۔ ٹھیک، اب آئیے، اس قرآن کریم کے اسماء ہیں، یعنی نام۔ مفسر قرآن، شارح صحیح بخاری و مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے 5 اسماء اسی قرآن میں ذکر کیے گئے۔ کتنے اسماء؟ 5، یعنی 5 نام قرآن کے ہیں جو قرآن کے اندر ہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، سورہ واقعہ، بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے، محفوظ کتاب میں موجود ہے۔ فی کتاب مکنون، قرآن کا لفظ آ گیا۔ دوسری آیت سورہ بروج میں اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بہت معظم قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ یہاں بھی قرآن کا لفظ استعمال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 18 مرتبہ القرآن کا ذکر ہے، 10 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے، اور 2 مرتبہ قرآنہ کا بطور مصدر ذکر ہے۔ قرآن کا لفظ قرات سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہے پڑھنا،
کیونکہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اور کتنا پڑھا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ صرف نمازوں کا حساب لگا لیں، نمازوں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، صرف نمازوں کا حساب لگا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا جو ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا، کسی ملک میں فجر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے۔ یعنی ایک ملک میں اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اسی وقت ظہر کا شروع ہو رہا ہے، یہاں ظہر کا ختم ہو رہا ہے تو دوسرے ملک میں عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس ملک میں عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو مغرب کا، اور کہیں عشاء کا، اور اس کے بعد پھر فجر۔ 24 گھنٹے نماز ہو رہی ہے، 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ تو صرف نمازوں کا ہے، نمازوں کے علاوہ کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ جتنے مدارس ہیں سب قرآن پڑھا جا رہا ہے، جتنے بچے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، مرد قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ کوئی کتاب جو اتنی پڑھی جائے؟ ارے وہ اپنے بائبل لے کر جاتے ہیں، بلکہ ان کے وہیں موجود ہوتی ہے، ہر اتوار کے اتوار گئے، صبح جا کے پڑھی، بند کر کے آ گئے، ختم۔ اللہ نے پورا نظام ایسا بنا دیا، 5 نمازوں میں قرآن پڑھو، اور نمازوں کا حساب بھی ایسا رکھ دیا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز۔ پوری کائنات کا جب آپ جائزہ لے لیں، 24 گھنٹے نماز ہو رہی ہے، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، 24 گھنٹے رسول پر درود پڑھا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اس کو قرآن اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ قرات سے ماخوذ ہے، اور قرات کے معنی پڑھنا، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اب اس کا ایک نام ہے فرقان۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو نازل کیا۔ فرقان یہ کس کا نام ہے؟ قرآن کریم کا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان فرق سے ماخوذ ہے، اور کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل میں، ایمان اور کفر میں، خیر اور شر میں، ان سب کے درمیان فرق کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا فرقان۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا نام رکھا فرقان۔ اس کا ایک نام کتاب قرآن کریم کا، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کتاب میں کوئی عیب نہیں، اس کتاب میں کوئی خرابی نہیں، اس کتاب میں کوئی نقص نہیں، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ لکھنے والا انسان ہے، اور انسان بشر ہے، اور بشر سے خطا ممکن ہے۔ ارے یہ کتاب کسی بشر نے نہیں لکھی، یہ خالق کائنات کی کتاب، وہ خود ہر عیب سے پاک ہے، اس کی کتاب بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ ہر نقص سے پاک ہے، اس کی کتاب بھی ہر نقص سے پاک ہے۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن میں کوئی عیب نہیں، قرآن میں کوئی نقص نہیں، قرآن میں کوئی خرابی نہیں، تو ضروری تھا کہ جس ذات پر یہ کتاب نازل ہو اس ذات میں بھی کوئی عیب نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام پر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ جس طرح قرآن شک سے پاک ہے، میرے رسول کی ذات بھی شک سے پاک ہے۔ قرآن میں خرابی نہیں، ان کی ذات میں بھی خرابی نہیں۔ قرآن میں عیب نہیں، ان میں بھی عیب نہیں۔ وہ خدا بھی بے عیب ہے، اس کا رسول بھی بے عیب ہے، اس کا قرآن بھی بے عیب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے یہ عظیم کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، کتاب کا لفظ کتب سے بنا ہے،
اس کے معنی ہے جمع کرنا۔ اب کیونکہ اس میں مختلف قصص یعنی قصے، آیات اور احکامات کو جمع کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام کتاب رکھا۔ قرآن کا ایک نام ہے ذکر، اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم ہی نے ذکر نازل کیا، اور ذکر سے مراد قرآن مجید۔ اب اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی نا، تورات، زبور، انجیل۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم نبی پاک علیہ السلام۔ اچھا، ان کتابوں کے علاوہ کچھ صحائف بھی نازل ہوئے، صحیفے مختلف ادوار میں، لیکن ان چار کا ذکر ہے اور ان چاروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے یہ چار کتابیں کتب سماویہ جنہیں کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی کر دی گئی، اپنے مطلب کی چیز داخل کر دی، اور جو سمجھ میں نہ آئی وہ نکال دی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کی حفاظت مخلوق کے ذمے کی ان میں تبدیلی ہو گئی، اور جس کتاب کی حفاظت اپنے ذمے لی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ حقیقت ہے نا بھئی، حفاظت کرنے والے کو دیکھا جائے گا، وہ کیسے حفاظت کرنے والے تھے اپنی کتاب کی، خود ہی اس میں شامل کر دیا اپنی مرضی سے، اپنے الفاظ، اپنے احکام، اور جو سمجھ میں نہیں آئے نہیں یہ بات صحیح نہیں، یہ نکال دو، یہ صحیح ہے اسے شامل کر دو۔ ارے اللہ کی کتاب ہے، اس میں تغیر اور تبدل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان سینہ ٹھوک کر یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا قرآن جس طرح پہلے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج 1400 سال کے بعد بے عین ہی اسی طرح موجود ہے۔ ایک زیر زبر کی غلطی نہیں، زیر زبر کی غلطی نہیں۔ ایک کاتب صاحب تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شامل کرتے تھے۔ یہ کاتبوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب تو خیر کاتب بیچارے چلے گئے، اب تو کمپیوٹر آگے کمپوزنگ ہوتی ہے، لیکن وہ عادت ابھی بھی چل رہی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو کمپوزر ہے شامل کر دے گا۔ اب بعد میں کہہ رہے بھائی یہ تو نہیں تھا، کہا نہیں یہ اس طرح تھا۔ بھائی تمہیں اپنی عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے، جیسا لکھا ہے ویسے ہی لکھ دو۔ تو ایک کاتب صاحب کی یہ عادت تھی کہ اپنی طرف سے لکھتے تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا ایسا کرو اس کو قرآن لکھنے کے لیے دے دو، اس میں تبدیلی نہیں کر سکے گا، یہ تو قرآن ہے نا۔ کہا بھائی اس کی عادت ہے یہ کر دے گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ کی کتاب ہے اس میں کیا تبدیلی کرے۔ کاتب صاحب کو بلایا، دیکھو بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہاری عادت ہے تم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شامل کر دیتے ہو، جو چیز تمہیں لکھنے کے لیے دو تم کچھ نہ کچھ شامل کرتے ہو، اس میں نہیں کرنا، خبردار۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ اللہ کا کلام میں کیسے کروں۔ اچھا ٹھیک ہے، لے گئے، قرآن لکھ کے لائے، کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ کہا نہیں۔ صحیح صحیح بتاؤ؟ کہا ایک جگہ، ارے استغفر اللہ، قرآن میں بھی تم نے کر دی؟ کہا نہیں جی، وہ ایسا ہوا کہ میں نے جب دیکھا تو اس میں شیطان کا لفظ تھا، تو میں نے کہا یہ قرآن میں شیطان کا لفظ، تو میں نے اس کو ہٹا کے آپ کا نام لکھ دی، اور جہاں ابلیس لکھا تھا وہاں آپ کے والد صاحب کا نام لکھ دیا۔ بھئی یہ تبدیلی کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ استغفر اللہ۔ بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ خالق کائنات خود حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک اس کا کلام اسی طرح موجود ہے۔ قرآن کے خلاف کتنی آوازیں اٹھی، ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ایک بدبخت نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی، اسی طرح اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہو چکی۔ ایک مرتبہ تو وہ سارے مل کر بیٹھے، انہوں نے مقدمہ چلایا قرآن پہ۔ اب بتاؤ، سوچو ذرا، قرآن پہ مقدمہ،
اور پھر کہا اس کو سزا دو. سزا کیا دو؟ اس کو جلا دو. اس کو جلا دو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دلائل کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. قرآن کے دلائل کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اچھا کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے بائبل جلائی ہو؟ کسی مسلمان نے توریت زبور کو جلایا ہو؟ کسی بھی آسمانی کتاب؟ نہیں. اس لیے کہ ہمارا قرآن سب کا ادب سکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو پھانسی دے دی گئی معاذ اللہ، اور ہمارا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ ان کو سولی دی گئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، ہم نے شبہ میں ڈال دیا. ہمارا قرآن انبیاء کا ادب سکھاتا ہے. ہمارا قرآن کتب سماویہ کا ادب سکھاتا ہے. اسی لیے کسی مسلمان نے ایسی جسارت نہیں کی، نہ کبھی کرے گا. یہی بدبخت کرتے رہتے اور یہ سوچتے ہم نے مسلمانوں کو رنجیدہ کیا. ہم یہ کہتے تم نے ڈائریکٹ اللہ سے لڑائی لی ہے. کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. وہ صحیح بات ہے ہمارے جذبات مجروح ہوئے کہ ہماری مقدس کتاب کو جلایا گیا. فریڈم کے نام پر، آزادی کے نام پر اجازت دی گئی، پولیس کی موجودگی میں جلایا گیا. لیکن یاد رکھو ہمارے جذبات جو مجروح ہوئے وہ ہوئے، لیکن اللہ سے ڈائریکٹ تم نے لڑائی لی ہے. یہ اس کا کلام ہے اور اسی دنیا میں وہ دکھا دے گا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا. اسی دنیا میں مسلمان تو کیا کریں گے؟ خالق کائنات کی پکڑ ان بطش ربک لشدید. وہ کہتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ جس کو پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور وہ جسے آزاد کر دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو اس قسم کی یہ اونچی ہتھ کنڈی، یہ احساس کمتری میں. قرآن میں تو ساری چیزیں موجود ہیں. قرآن کی ایک چیز کا جواب نہیں. اللہ نے فرمایا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو اس کی مثل ایک سورت لے آؤ. بھئی ہوتا ہے نا ایک شاعر ایک نعت لکھتا ہے یا کوئی غزل لکھتا ہے یا کوئی کلام لکھتا ہے تو ویسے ہی دوسرا لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ لکھ سکتا ہے نا. جیسے اس نے لکھا اسی تضمین پر دوسرا لکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنے شاعروں نے اسی زمین پر کتنے اشعار لکھ دیے. بشر کا کلام ہے نا تو بشر لکھ سکتا ہے. قرآن نے دعویٰ کیا 1400 سال پہلے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم بھی بشر ہو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اور اللہ کے سوا سب کو اپنے ساتھ ملا لو. نہ لا سکتے تھے اور نہ لائے. قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کے لیے. اسی لیے اونچے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں. کیا جلنے سے قرآن مٹے گا؟ نہیں. یاد رکھو تم ایک قرآن کو جلا رہے ہو، یہاں پر 70,000 حافظ قرآن ہیں یا لاکھوں حافظ قرآن پوری دنیا میں موجود ہیں. ایک قرآن کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہو. ہمارے سینوں میں قرآن موجود ہے، ہماری مسجدوں میں قرآن موجود ہے، ہماری خانقاہوں میں قرآن موجود ہے. تم نے خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کیا. اس لیے ایک ایسا قانون بننا چاہیے کہ جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے واجب القتل قرار دیا جائے. کسی بھی مقدس کتاب کی توہین کرے اسے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ سلسلہ بند ہو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کا ایک نام نور. کون سا نام؟ نور. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا نور نازل کیا. اس آیت میں قرآن کو نور کہا گیا. نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور جو موجود ہو اسے ظاہر کر دے. خود ظاہر ہو
اور دوسرے کو بھی ظاہر کر دے۔ اب اس کی مثال آپ سمجھیں، یہ بلب جل رہا ہے نا، اس کو بند کر دیں اندھیرا ہو جائے گا، یہ سارے بلب بند کر دیں، جب یہ جلتے ہیں نا تو یہ بھی ظاہر ہے اور اس کے اندر ہم لوگ بھی ظاہر نظر آ رہے ہیں نا۔ تو نور وہ ہوتا ہے خود ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کر دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید خود ظاہر ہے اور اس کے اندر کتنے احکامات، کتنی خبریں، کتنی چیزیں ہیں، اس نے ان سب کو ظاہر کر دیا۔ اس لیے یہ نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو اس قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، یہ اس کے قلب میں نور بن کر روشنی پیدا کرتا ہے، نور بن کر روشنی پیدا کرتا ہے۔ تب آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ نام ہیں، 5 نام، اور ان ناموں کا ذکر اسی قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کے فضائل ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے آئیے ہم ذرا سا اس کی تدوین، یعنی کس طرح اسے جمع کیا گیا، ہم وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک جلد میں نہیں تھا، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، درختوں کے پتوں پر اور اس کی شاخوں کو پتوں سے صاف کر کے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا۔ جنگ یمامہ میں کل رات ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ختم نبوت کے سلسلے میں جو یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی، 700 صحابہ اس میں جو حافظ تھے، ویسے تو کئی سو صحابہ لیکن 700 حفاظ صحابہ شہید ہو جو حافظ قرآن تھے۔ اچھا، قرآن ایک جلد میں تھا نہیں، آیتیں مختلف تھیں، لیکن جو حفاظ تھے ان کو یاد تھا، اور ان کو اس ترتیب کے ساتھ یاد تھا جو ترتیب نبی پاک علیہ السلام نے رکھی تھی۔ یہ آیت اس آیت کے بعد، یہ سورت اس سورت کے بعد۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جنگ یمامہ کے دوران خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم قرآن کو جمع کرو، آیتیں جو بکھری ہوئی ہیں ہڈیوں پر، چمڑوں پر مختلف، ان کو جمع کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عمر میرے پاس موجود ہیں، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اور وجہ یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ اب جنگیں تو ہو رہی ہیں، آگے چل کے اور شہید ہو جائیں گے، اور قرآن ایک جگہ جمع نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کلام ضائع ہو جائے، لہذا آپ یہ کام کریں کہ اس کو جمع کریں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مجھ سے اصرار کرتے رہے۔ اللہ نے میرا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ قرآن کو جمع کیا۔ اب وہی معاملہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ فرماتے جب میں پہنچا تو میں نے بھی یہی کہا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار مجھ سے کہا، پس اللہ نے میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا۔ اب کتنا مشکل کام تھا، اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ اس کمرے میں بہت سارے کاغذ پڑے، ان سب کو جمع کرو، ان سب کو ترتیب کے ساتھ لگاؤ، اور پورے کمرے میں یا پورے گھر میں کاغذ بکھرے ہوں تو آپ پریشان ہوں گے نا۔ تو یہ تو ایک کمرے کی بات ہے، وہاں تو پورے شہر میں، مکے میں، مدینے میں، پورے عالم اسلام میں بکھرا ہوا قرآن، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، درختوں کے تنوں پر، ان سب آیتوں کو جمع کرنا، ترتیب دینا کتنا مشکل کام تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے یہ کہتے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دو تو وہ میرے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت یہ کہ قرآن کو جمع کرنا. حقیقت ہے نا, پہاڑ کو ہلانا آسان تھا بنسبت اس کے کہ اس کو جمع کرنا. لیکن بہرحال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. جس صحابی کے پاس جو آیت تھی وہ منگائی, اعلان کیا جس کے پاس جو آیت ہو وہ لے آئے. مسجد نبوی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں بیٹھے. اعلان ہوا جس صحابی کے پاس جو آیت ہو وہ لے آئے اور اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لائے. آپ ذرا سا غور کیجئے, صحابہ نے کتنا اہتمام کیا ہے قرآن کو جمع کرنے میں, کہ کوئی ایسی چیز قرآن میں شامل نہ ہو جائے جو قرآن کا حصہ نہ ہو. اگرچہ وہ خود حافظ قرآن تھے پھر بھی احتیاط کر رہے ہیں. جس صحابی کے پاس جو آیت ہے وہ لے آئے, لیکن اپنے ساتھ 2 گواہ لائے اور وہ آ کر کہیں کہ یہ صحابی جو آیت پیش کر رہا ہے واقعی یہ قرآن کی آیت ہے, ہم گواہی دیں. کتنی احتیاط ہے. اچھا اب کیا ہوا, صحابہ آتے رہے. ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیات اور کوئی گواہ نہیں. انہوں نے شرط لگائی تھی نا کہ جو آیت لے کر آئے وہ گواہ بھی ساتھ لائے. اگر گواہ نہیں ہوگا تو آیت قرآن میں شامل نہیں کی جائے گی. اب آپ دیکھیں, نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب, ہمارا ایمان ہے نا, حضور علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں. یہ لوگ کہتے نہیں تم نے غیب کا علم کیا کہ نبی کو خدا سے ملا دیا. غیب جاننا تو صرف اللہ کا کام ہے. اگر تم کہو کہ نبی غیب جانتے ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا. ہم نے کہا سنو, پہلے اہل سنت کا عقیدہ سنو, بعد میں فتویٰ لگاؤ. ہم یہ کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے. جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے, جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہم سوچ چکے ہیں وہ جانتا ہے, جو ہم سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے, اور جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی رب جانتا ہے نا. تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے, اللہ کے بتانے سے اس کا نبی بھی جانتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے بتانے سے نبی جانتا ہے تو پھر شرک نہیں ہوگا. آپ یہ کہیں کہ نبی خود جانتا ہے تب شرک ہوگا, اس لیے کہ بالذات جاننا صرف اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان یہ ہے کوئی اسے نہ بتائے تب بھی وہ جانتا ہے. بتانے کی ضرورت ہے, کوئی نہ بتائے وہ جانتا ہے. تو اللہ خود جانتا ہے اور نبی اس کے بتانے سے جانتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا. اب آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ آپ کو سننا پڑے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے سرکار نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری, یہ پورا نام تھا ان کا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا. عمارہ بن خزیمہ کے چچا بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. اس روایت کو سنن ابو داؤد نے بیان کیا ہے. گھوڑا سرکار نے خریدا, اور آپ جانتے ہیں کہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو قیمت طے کی جاتی ہے. مثلا کوئی چیز آپ نے مجھے دی, میں نے کہا کتنی قیمت ہے, اتنی ہے, میں نے پیسے دیے, آپ نے وہ چیز مجھے دے دی. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا, یعنی اس کی قیمت طے ہو گئی. سرکار نے اس سے فرمایا تم ٹھہرو, میں ابھی جا کر اس کی قیمت لا کے تمہیں دیتا ہوں. بات ہو گئی نا. سرکار دو عالم علیہ السلام مڑے, اپنے کاشان نبوت کی طرف چلے. ابھی چند قدم آگے بڑھے کہ لوگ اس اعرابی کے پاس آئے, پوچھا کتنی قیمت ہے,
کتنے کا بیچو گے، کیسا گھوڑا ہے، سوالات شروع کر دیے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو خریدار بہت سارے آ گئے، میں اس کی قیمت بڑھا دوں۔ اس نے وہیں سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ گھوڑا خرید رہے ہیں یا میں کسی اور کو بیچ دوں؟ سرکار نے فرمایا، بھائی ہمارا تو سودا ہو چکا، ابھی تو بات ہوئی ہے، قیمت طے ہو گئی اور میں نے تم سے کہا میں ابھی جا کر پیسے لا کے دیتا ہوں۔ کہتے نہیں جی نہیں، کوئی سودا نہیں، صاف اس نے انکار کر دیا، میری آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، حالانکہ سودا طے ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں ابھی بات ہوئی ہے، قیمت طے ہوئی ہے، میں نے صرف تم سے کہا ہے کہ میں جا کر قیمت لا کے دیتا ہوں۔ کہتے نہیں جی کچھ نہیں، اور پھر ساتھ میں کہا اگر ہوا ہے تو گواہ لائیے۔ اب گواہ تو کوئی تھا نہیں، جب دونوں میں بات ہوئی تھی، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا وہ عربی، تیسرا کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہ کہا کہ یہ تو گواہ پیش نہیں کر سکیں گے، میں انکار کر دوں گا، زیادہ قیمت پر بیچ دوں گا، یہ اس کا خیال ہوگا، گواہ لائیے۔ ابھی اس نے یہی کہا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے سودا کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب کوئی اور ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ چلو میرے گواہ آ گیا، لیکن آقا کا انصاف دیکھو، سرکار نے اس عربی کو نہیں دیکھا، اپنے صحابی کی طرف دیکھا، حضرت خزیمہ کی طرف۔ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم تو تھے نہیں، تم نے کیسے گواہی دی؟ اب سنو صحابی کا جواب، عاشق رسول کا جواب، رسول پر بلینک فیتھ، ایمان اور یقین کتنا تھا۔ حضور آپ کے منہ سے سن کر میں گواہی دے رہا ہوں، آپ نے کہا ہے نا بس صحیح۔ کیا تم نے دیکھا؟ بألفاظ دیگر، یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، بألفاظ دیگر صحابی یہ کہنا چاہتے تھے، کیا ہم نے جنت کو دیکھا؟ کیا ہم نے جہنم کو دیکھا؟ کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا؟ کیا ہم نے ملائکہ کو دیکھا؟ کیا ہم نے خدا کو دیکھا؟ صرف آپ کے کہنے سے آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا ہے، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے، آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے کہا ہے۔ جب آپ کے کہنے سے اتنے بڑے خدا کو مان رہے ہیں تو یہ نہیں مان سکتے کہ سودا ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں بالکل سودا ہوا ہے۔ آقا خوش ہوئے، فرمایا آج کے بعد کوئی کسی معاملے میں گواہی دے، اس کی گواہی ایک مانی جائے گی، میرے اس صحابی کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی، میرے اس صحابی کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ اچھا کیوں کہا؟ وجہ کیا تھی؟ ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا رکھتے نہیں، کسی کا احسان نہیں رکھتے، اس کا اتنا پختہ ایمان، صرف میرے کہنے سے اس نے گواہی دے دی، اس کو اعزاز دینا چاہیے۔ اور اعزاز یہ دیا کہ اس ایک کی گواہی کسی معاملے میں یہ دے گا 2 کے برابر، ایک تو یہ، اور دوسری میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نکاح نبوت اور رسالت سے اس دور کو دیکھ رہے تھے کہ جب قرآن جمع ہوگا اور صدیق و فاروق یہ شرط لگائیں گے کہ جو آیت لے کر آئے 2 گواہ بھی لے کر آئے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت میرے اسی صحابی کے پاس ہوں گی، اس کے پاس گواہ نہیں ہوگا، جب گواہ نہیں ہوگا تو آیت شامل نہیں ہوگی، اور آیت شامل نہیں ہوگی تو قرآن نامکمل رہ جائے گا۔ میں پہلے ہی اس کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دوں تاکہ آیت قرآن میں شامل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی گواہی 2 کے برابر، اور ہوا بھی یہی۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئی، یہ قرآن کی آیت ہے، کہا گواہ لے کر آؤ، یہ 2 گواہ ہیں۔ دوسرے آئے، یہ قرآن کی آیت ہے، گواہ لے کر آؤ، یہ گواہ ہے، انہوں نے گواہی دی، کہا شامل کر دو قرآن میں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیات، کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ صحابہ نے کہا تجھے گواہ کی ضرورت ہی نہیں، میرے آقا نے پہلے ہی تیری گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دیا، آقا نے پہلے ہی تمہاری گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دیا۔ قرآن مکمل ہو گیا۔ اتنی احتیاط کی صحابہ نے قرآن کو جمع کرنے میں۔ اچھا اب کیا ہوا؟
قرآن مجید فرقان حمید سب سے پہلے جمع ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، جگہ جگہ گئے، آیتیں لے کر آئے اور لا کر جمع کی، پھر وہی ترتیب جو نبی پاک علیہ السلام نے رکھی، اسی ترتیب پر صحابہ نے اس کو جمع کیا۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک لقب ہے جامع القرآن، ہے نا لقب؟ ذوالنورین بھی ان کا لقب ہے، جامع القرآن بھی لقب، اور جامع القرآن کا مطلب ہے قرآن کو جمع کرنے والا۔ تو جمع تو صدیق اکبر کے دور میں ہو گیا، پھر یہ جامع القرآن کیسے؟ اب آئیے آپ کو بتائیں۔ بلا شبہ قرآن جمع ہوا، لیکن ہوا کیا؟ علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جو مجموعہ تیار کیا گیا وہ صورتوں کے الگ الگ صحائف تھے، یعنی ہر صورت میں آیات ترتیب سے تھیں لیکن صورتیں متفرق تھیں۔ قرآن تو جمع ہو گیا، صورتیں الگ الگ تھیں، اور وہ صحائف تھے، پورا مکمل ایک قرآن نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ایک جگہ جمع ہو گیا، بکھری ہوئی آیتیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن کی 7 قراتیں ہیں، 7 قرات کہتے ہیں نا، یہ 7 قاری ہے، 7 قرات تو جانتا ہی ہے۔ تو ہر علاقے والا الگ الگ قرات پہ پڑھنے لگا، اور جن کے پاس یہ مجموعہ پہنچا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، اس میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئیں جو نبی پاک علیہ السلام نے آیت کی تفسیر کی تھی، وہ بھی بعض لوگوں نے لکھ دی، وہ بھی عربی میں تھی نا، قرآن بھی عربی میں تھا۔ تو جو لوگ، بعد والے لوگ جو نابلد تھے، انہوں نے سوچا شاید یہ بھی قرآن، پھر ہر کوئی الگ طرز پر، الگ قرات پر قرآن پڑھنے لگا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ پورے بلاد اسلامیہ میں جو قرآن کریم کے نسخے ہیں، بعض نسخوں میں یہ بھی ہوا کہ جو تفسیری چیزیں بیان کی گئیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں، اور لوگ اس میں خلط ملط کرنے لگے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کو حدیث میں شامل کر دیا جائے، یا حدیث کی کچھ باتیں قرآن میں شامل ہو جائیں، اگرچہ وہ الگ مجموعہ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک نسخہ تھا، وہ منگایا اور اس کو دوبارہ سے لکھوایا، اور جو حافظ قرآن صحابہ تھے ان سے پڑھوایا، اور اس میں سے وہ چیزیں الگ کی جو تفسیری طور پہ بیان ہوئی تھیں، پھر اس کی ترتیب تمام صورتوں کی، تمام آیتوں کی وہی رکھی جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور ایک ہی قرات آپ نے فرمایا بس اب صرف ایک قرات پر قرآن پڑھا جائے گا، اور وہ قرات وہی ہے جو بنو ہاشم کی ہے، اب دیگر قرات پہ نہیں۔ اور پھر اس کے نسخے جو تھے پورے بلاد اسلامیہ میں بھیج دی۔ اب آپ دیکھیں نسخے تیار کرنے میں کتنی دیر لگی۔ آج کل تو پرنٹنگ پریس ہے نا، آپ چھاپ دیں فٹافٹ، ایک دن میں کہ قرآن چھپ جائے، وہاں تو ہاتھ سے لکھا جا رہا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا کہ آپ نے باقاعدہ کاتبوں کو بٹھا کر اس کے کئی نسخے تیار کیے، بلکہ بہت سے نسخے تیار کیے اور تمام بلاد اسلامیہ میں بھیج دی۔ اس لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ وہی قرآن آج ہمارے پاس بعینہ ہی اسی طرح موجود ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہر دور میں اپنے کلام کی حفاظت فرمائی، کیونکہ حفاظت کرنے والا وہی تھا، اسی لیے یہ کلام محفوظ رہا
اور منتقل ہوتے ہوتے آج 14 صدیوں کے بعد ہمارے پاس بے عین ہی اسی طرح موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے اور اس معاملے میں اتنی محنت نہ کرتے، معاذ اللہ کا کلام ضائع ہو جاتا، ہم تک کہاں پہنچتا؟ ہم کتنے بعد میں 14 صدیوں کے بعد، لیکن اس وقت انہوں نے محنت کی، کوشش کی، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جمع کیا، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کے نسخے تیار کر کے پوری بلاد اسلامیہ میں بھیجے۔ یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی لیے کسی نے لکھا، محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں۔ یہ قرآن مختلف ادوار میں مختلف مراحل سے گزرتا رہا۔ پھر ایک دور آیا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس میں ایک فتنہ اٹھا، معتزلہ۔ اب اس کی تعریف میں کیا کروں، اس کے مطلب وہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے اندر بھی بڑے فتنے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے فرقے ہیں۔ انہوں نے یہ اٹھایا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ غیر مخلوق ہے۔ اگر مخلوق مان لیں تو مخلوق میں تو عیب ہوتا ہے، مخلوق میں تو خرابی ہوتی ہے، تو اگر مخلوق مان لیتے تو اس میں خرابی وہ ظاہر کر دیتے، اور جب خرابی ظاہر کر دیتے تو آگے چل کے اس کے اندر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال دیتے۔ ایک تنہا امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے خلیفہ مامون کے سامنے۔ مامون جو تھا خلیفہ، عباسی خلیفہ، معتزلہ سے متاثر تھا، اس فتنے سے، اس فرقے سے۔ وہ لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے کہا ان کو سزا دو۔ بلایا آپ کو دربار میں، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ کہا تم قرآن کو کیا کہتے ہو؟ فرمایا غیر مخلوق۔ اس نے کہا نہیں مخلوق۔ آپ نے فرمایا غیر مخلوق۔ اس نے کہا ان سے مناظرہ کرو۔ ان کے بڑے بڑے عالم آئے، مناظرہ کیا، آپ کا جواب نہیں دے سکے۔ ظاہر وقت کے امام تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عاشق رسول تھے، دلائل تھے ان کے پاس۔ ان کی دلیلوں کے سامنے کوئی جواب نہ دے سکے۔ مجبور ہو کر اس نے کہا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل وقت کے جلیل القدر امام، ان کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ غور کریں، ایک کوڑا لگتا تھا تو انسان چیخ اٹھتا تھا۔ آپ کے پہلا کوڑا لگا، فرمایا اللہ اکبر۔ دوسرا کوڑا لگا، قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا ہمیں جو مصیبت پہنچے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تیسرا کوڑا لگا، پھر آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ کوڑے لگتے رہے یہاں تک کہ آپ اس کی تکلیف سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس نے کہا روک دو، پانی ڈالا، جب ہوش آیا کہا پھر کوڑے لگے۔ غور کرو، جو کوڑے لگانے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے جو کوڑے لگائے ہیں خدا کی قسم اگر یہ میں ہاتھی پر مارتا تو وہ بھی چیخ اٹھتا، لیکن یہ امام کا استقلال تھا، یہ کھڑے رہے۔ اللہ جس کو چاہے استقامت عطا فرمائے۔ اگر آپ اس وقت یہ مان لیتے تو پھر تو ساری جو امت تھی وہ آپ کے پیچھے ہی تھی، وہ بھی مان لیتی کہ ہاں قرآن مخلوق ہے۔ کہا نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے،
اب آپ دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے نا، لیکن یہ جو ظاہری طور پر ہمارے سامنے ہے، جو کتابوں پر لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم کہتے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اصل اللہ کا کلام وہ ہے جو اس نے اپنے نبی سے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، جو وحی آئی اور اسی کو پھر تحریر کر لیا گیا۔ تو یہ اس کو، یعنی جو کلام اللہ کا تھا اس کو یہ کہتا تھا کہ وہ مخلوق ہے، تاکہ اس کو اگر کہا جائے تو پھر یہ کلام بھی غلط ہو جائے گا معاذ اللہ، اور اس میں بھی پھر وہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے علم بلند کیا، کہا نہیں قرآن غیر مخلوق۔ ایک خلیفہ کا انتقال ہو گیا اسی صورت میں، دوسرا آیا جس کا نام تھا معتصم باللہ، اس کا بھی انتقال ہوا، اس کے دور میں بھی آپ کو کوڑے لگے۔ پھر تیسرا آیا جس کا نام تھا واسق، اس نے بھی آپ کو کوڑے لگائے اور پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل اپنی جگہ استحکام کے ساتھ کھڑے رہے اور اسی عقیدے پر قائم رہے کہ قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اور اسی لیے لوگ ان کے پیچھے رہے۔ اگر وہ مان لیتے تو پوری دنیا انہی کے پیچھے چلتی، اور معتزلہ کا جو عقیدہ ہے پھر وہی عقیدہ سب جگہ جاری ہو جاتا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے مان لیا اور یہ عقیدہ سب جگہ ظاہر ہو گیا تو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا جواب دوں؟ 80 کوڑے جس کے لگے، جسم لہو لہان ہو گیا، اور تلواریں لے کر وہ کھڑے تھے کہ مانو ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ کہا میں تیار ہوں، لیکن میں یہی کہوں گا قرآن غیر مخلوق۔ جب کسی نے پوچھا، فرمایا کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے۔ آپ کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، لوگ روتے ہوئے آپ کے جنازے میں جا رہے تھے۔ آپ کو دفن کر دیا گیا، اور وصال کے 130 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کے برابر قبر کھودی گئی تو آپ کی قبر خود بخود کھل گئی۔ لوگوں نے جھانک کر دیکھا، کفن تک میلا نہیں ہوا۔ 130 سال کے بعد جسم بھی اسی طرح تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے شعر اس طرح ہوتے ہیں۔ اب آئیے، یہ تو آپ نے سنا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تاریخ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، کس طرح وحی نازل ہوئی اور کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اس کی ترتیب رکھی، کون سی آیت کس آیت کے بعد، کون سی سورت کس سورت کے بعد۔ تو نزول قرآنی کی ترتیب الگ ہے، موجودہ قرآن کی ترتیب الگ ہے، لیکن الحمدللہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ترتیب رکھی بعین ہی وہی آج ہمارے پاس صحیح شکل میں موجود ہے۔ تو ہمیں کتنی آسانی ہے، مسجد میں گئے اٹھایا قرآن پڑھ لیا، گھر میں الماری سے نکالا قرآن پڑھ لیا، خانقاہ میں گئے وہاں سے اٹھا کے قرآن پڑھ لیا، کتنی آسانی۔ ان صحابہ کو دیکھو کہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا اور جن کے سینوں میں نہیں تھا، ان کو پڑھنے میں کتنی دشواری تھی۔ ہڈیوں پر، چمڑوں پر، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا ہے۔ آج ہم ایک کتاب کھول کے بیٹھتے پورا قرآن پڑھ ہے یا نہیں؟ یہ ان کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اب آئیے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور اس کا اجر و ثواب، اس کے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اس کے قریب جہاں وہ پڑھ رہا تھا، تو جب اس نے تلاوت شروع کی تو جانور نے اچھلنا شروع کر دیا۔ اس نے روک دیا، جانور ٹھہر گیا، پھر اس نے تلاوت شروع کی، پھر اس نے اچھلنا شروع کر دیا، اور اس نے دیکھا کہ سر پر ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا جس میں قندیلیں روشن تھیں۔ قندیلیں ہوتی ہیں جس میں روشنی نکلتی ہے،
جس نے کہا بادل کے ٹکڑے میں قندیلیں تھیں، خاموش ہو گیا، تلاوت قرآن روک دی۔ صبح ہوئی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں رات کو تلاوت کر رہا تھا، جانور بندھا ہوا تھا، میں نے تلاوت شروع کی، جانور نے اچھلنا شروع کر دیا، سر پر ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا، اس میں قندیلیں روشن تھیں۔ آقا نے فرمایا ڈرو نہیں، یہ سکینہ ہے، سکینہ کا مطلب رحمت، یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتی ہے، اور جو قندیلیں تم نے دیکھی اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے آئے تھے، اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا خدا کی قسم وہ صبح تک موجود رہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، وہ بھی آ کر اس کو سنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے نور سے روشن اور مزین کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہو یعنی وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھے اسے 2 اجر ملیں گے۔ غور کرو، ایک آدمی ہے نا جس کی زبان میں لکنت ہے یا وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ میں پڑھوں، تو فرمایا جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے 2 اجر ملیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک پارہ پڑھ رہے ہیں اس میں اتنی دیر لگے گی، ایک رکوع میں اتنی دیر لگے گی، جیسا بھی آپ پڑھ سکیں کوشش کریں کہ صحیح پڑھیں۔ سرکار فرماتے ہیں 2 اجر ملیں گے، 2۔ تم پڑھنے والے تو بنو، اللہ تو اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ جس نے صرف الف لام میم کہا 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ غور کریں، صرف الف لام میم، اور جو پورا قرآن پڑھ جائے کتنی نیکیاں ہوں گی کوئی شمار کر سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اسے مزین کر، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر، سرکار فرماتے ہیں اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر، جہاں تک قرآن پڑھتا رہے گا تیرے درجے بلند ہوتے رہیں گے، اور جب قرآن ختم کرے گا وہی تیرا آخری درجہ ہوگا۔ غور کرو، یہ حافظ قرآن کے لیے اگر وہ قرآن حفظ کرے اور قرآن پڑھے تو کہا جائے گا جنت میں قرآن پڑھتا جاؤ اور چلتا چلا جاؤ، پڑھتا رہے گا درجے بلند ہوتے رہیں گے، جب آخری آیت پر پہنچے گا وہی اس کا آخری مقام ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے، یعنی کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی سورت آپ کو یاد ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ اس پر یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ کم سے کم 10 صورتیں اسے یاد ہوں تاکہ وہ اپنی نماز آرام سے پڑھ سکے۔ اور یہ آسان ہے، علم تارا کیف سے والناس تک آپ 10 صورتیں یاد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی کوئی صورت پڑھ لی، کبھی کوئی پڑھ لی، کبھی کوئی پڑھ لی۔ اور یاد رکھیے قرآن پڑھنے میں شرم نہیں، قرآن پڑھنے میں شرم نہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، آپ کہیں جی میری سفید داڑھی ہے میں کیسے قرآن پڑھوں،
میرے بچے ہو گئے میں کیسے قرآن پڑھوں، میں نانا دادا بن کے میں کیسے قرآن پڑھوں؟ نہیں، قرآن پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، جس عمر میں چاہیں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، جس عمر میں چاہیں۔ مسجد کے امام صاحب سے پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، اور آج کل تو یوٹیوب پر بہترین سے بہترین قاری کی قرأت موجود ہے، آپ اس میں لگا کر بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن یاد کرنا ضروری ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نا، یہ تو بہت آرام سے یاد ہو جائیں گی۔ اور گزشتہ راتوں میں ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگر کسی صورت کو آپ اپنا معمول بنا لیں گے، انشاءاللہ تعالی وہی صورت آپ کی مغفرت کے لیے کافی۔ جس طرح سورہ اخلاص کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا نا، صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، سورہ اخلاص سے محبت ہے، سرکار نے فرمایا اگر واقعی تجھے محبت ہے تو اس صورت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، یہ نہیں فرمایا داخل کرے گی، کر دیا۔ اور سورہ ملک کے متعلق فرمایا جو اس کو پڑھے گا رات میں، قیامت میں یہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑے گی، نہیں مولا اسے معاف کر دے، اسے جنت میں داخل کر دے، اور رب اس کی بات کو قبول کرے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دیکھیں آپ قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ تو یہ تمام احادیث، یہ تو میں نے صرف چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت کچھ رکھا ہے، بشرطے کہ کوئی سمجھنے والا ہو، سمجھانے والا ہو۔ قرآن علوم اور معارف کا سمندر ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن نے کہا کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے۔ انا نقطۃ تحت البا، اور میں اس با کا نقطہ ہوں، میں اس با کا نقطہ ہوں۔ اب بتاؤ قرآن میں کیا کچھ ہے اور علی کیا کچھ جانتے ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے پتہ لگا لوں گا کہاں ہے۔ غور کرو، ہم قاری قرآن ہیں، وہ عامل قرآن تھے۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، وہ عمل کرتے تھے۔ تو قرآن واحد کتاب دنیا کی جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، اور جس پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل۔ سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے اسے 2 اجر ملیں گے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرے قرآن کو دیکھنے کا۔ کیسی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ اور ایک چیز آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں دوبارہ نہیں پڑھیں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ کوئی کہانی آپ کو سنا دی جائے، کہانی کی کتاب آپ کو دے دیں، کوئی واقعہ کتاب میں ہو آپ نے پڑھ لیا، کسی کتاب میں بہت سارے واقعے آپ نے پڑھ لیے، اور وہی کتاب کوئی لا کر دے دے، کہتے نہیں بھائی یہ تو میں نے پڑھ لیا۔ کوئی واقعہ سنا نہیں، یہ تو میں نے سن لی، یہ کتاب تو میری پوری پڑھی ہوئی ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہے، تبدیلی چاہتا ہے، جو کتاب ایک دفعہ پڑھ لے دوبارہ نہیں۔ لیکن قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے کہ آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے ہر مرتبہ نیا سرور آئے، ہر مرتبہ نئی کیفیت پیدا ہو، ہر مرتبہ رحمتیں نازل ہوں گی، ہر مرتبہ اللہ کی نگاہ کرم آپ پر ہوگی۔ ایسی کتاب، لیکن افسوس کہ ہم نے ایسی کتاب کو اٹھا کر رکھ دیا، جزدان میں لپیٹ کر تاک میں رکھ دیا، سجا دیا۔ جب کسی سے قسم لینی ہے لاؤ بھائی قرآن لاؤ، ہاتھ رکھو بتاؤ صحیح ہے یا نہیں۔ بیٹی کو ودا کر رہے ہیں قرآن لاؤ، اس کے سائے میں ودا کر دو۔ قرآن اس لیے آیا قسم لینے کے لیے، حلف لینے کے لیے؟ قرآن بیٹی کو ودا کرتے ہوئے اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن عمل کرنے کے لیے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہر شخص فجر کے بعد صرف ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، صرف ایک صفحہ ایک طرف کا، پورا نہیں، میں نہیں کہتا دونوں طرف، صرف ایک طرف کا ایک صفحہ آپ پڑھیں، نشانی لگائیں، بند کر کے رکھ دیں، دوسرے دن فجر پڑھیں، پھر دوسرا صفحہ، پھر تیسرے دن تیسرا، ہوتے 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 پورا کلام مکمل ہو جائے۔
اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. اور تلاوت سے کیا ہوگا؟ گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی، گھر میں برکتیں نازل ہوں گی. حدیث شریف میں آیا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے. یہاں تو شیطان گھر میں ہی بیٹھا، اس لیے کہ قرآن پڑھ نہیں رہے، دیگر چیزیں پڑھ رہے ہیں. موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے، واٹس ایپ لے کے بیٹھ جائیں گے، دیکھ رہے ہیں سارے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا، اگر موبائل خراب ہو گیا کہتے بچے نے خراب کیا ہے، اور بچہ خراب ہو گیا تو کہتے موبائل نے کیا. اب خرابی کس کی طرف سے؟ اسی لیے بچوں کو موبائل نہ دو، پتہ نہیں کیا کیا وہ اس میں دیکھ رہے ہیں. کنٹرول کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں. حافظ قرآن اگر ہو سکے تو ہم ان کو بنائیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں، سمجھانے کے لیے کوشش کریں. اسی لیے الحمدللہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ کی اس مسجد جامع مسجد امیر حمزہ میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ہم نے لرننگ کورس، آن لائن کورس شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس میں الفاظ قرآنی کو سمجھایا جائے گا. ایک تو ہے نا قرآن کو پڑھنا، ایک ہے اس کے الفاظ کو سمجھنا، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، یہ ساری چیزیں سمجھائی جائیں گی. یہ کورس 6 ماہ پر مشتمل ہوگا اور ہر ہفتے 2 کلاسیں اس کی ہوں گی. تمام حضرات اس کورس میں شرکت کر سکتے ہیں. ہفتے واری درس قرآن انشاءاللہ تعالی جامع مسجد امیر حمزہ میں شروع ہوگا، اور یہ ہر شب جمعہ یہ منعقد ہوگا. اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ پروجیکٹر کے ذریعے اس میں باقاعدہ آیات وغیرہ لکھ کر اس کے معانی، اس کے مفاہیم جو ہیں اس میں سمجھائے جائیں. تو اس میں بھی آپ حضرات شرکت کریں، خود آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنے دوست احباب کو لائیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کیا جائے. اور اگر بالغ حضرات حصہ لینا چاہیں تو ان کے لیے الگ سے تعلیم بالغہ کا ایک شعبہ بھی ہم قائم کریں گے، تاکہ وہ حضرات علیحدہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.